اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر زمانہ یعنی انسانیت کی تاریخ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ ان الانسان لفی خسر انسان کی کوششیں ہمیشہ ناکام رہی ہیں، اس کی محنت اکارت گئی ہے، وہ ہر مقام پر خاسر و نامراد رہا ہے، وہ اپنے مقصد کو کبھی نہیں پا سکا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لیکن اس میں ایک انتشار ہے، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو کامیاب و کامران رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو خدا کی طرف سے عطا کردہ مستقل اقدار اور غیر متبدل اصول حیات کی محکومیت پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن صرف یقین ہی نہیں رکھتے، محض یقین رکھنا تو کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا۔ ان پر یقین رکھتے ہیں اور پھر ان کے مطابق ایسے کام کرتے ہیں جو انسانوں کے الجھے ہوئے معاملات کو سنوار دیں اور معاشرے میں ہمواریاں پیدا کر دیں، جس سے تمام افراد کی مثمر صلاحیتوں کی نشو و نما ہو جائے۔ لیکن یہ کام انفرادی طور پر نہیں کیا جا سکتا، یہ اجتماعی طور پر ہی سر انجام پا سکتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ جماعتی زندگی بسر کرتے ہیں، جس میں ہر فرد اپنا فریضہ اتنا ہی نہیں سمجھتا کہ جو کام اس کے ذمہ لگا دیا گیا تھا اس نے اسے پورا کر دیا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہے کہ وہ بھی اپنا حق ادا کریں اور جس قدر مشکلات ان کے راستے میں آئیں ان کا مقابلہ ثبات اور استقامت کے ساتھ کریں۔ ان کی ایک دوسرے کو حق اور استقامت کی تلقین خود ان میں باہمی ربط و ضبط کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ مسلسل و متواتر اس روش پر گامزن رہتے ہیں اور اس طرح آنے والی نسلوں کے لیے زمانہ کی ریگ رواں پر اپنے نقوش قدم ثبت کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وہ جماعت ہے جو کامیاب و کامران زندگی بسر کرتی ہے۔ دوسرے انسانوں کی زندگی ناکامیوں اور نامرادیوں کی حسرت انگیز داستانوں کے سوا کچھ نہیں، تاریخ کے اوراق اس پر شاہد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ تم ان لوگوں سے برملا کہہ دو کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو کر رہے گا جس کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہو کہ دولت اکٹھی کرتا رہے اور پھر گنتا رہے کہ اب کتنا روپیہ جمع ہو گیا اور اب کتنا۔ ایسے شخص کی ذہنیت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر قوم میں کوئی مصلح پیدا ہو جو سرمایہ داری کے نظام کے خلاف کچھ کہے تو یہ اس میں ہزار عیب نکالے گا، نکتہ چینی کرے گا، تان و تشنیع تک اتر آئے گا، کوشش کرے گا کہ اس کے ساتھیوں میں پھوٹ پیدا کر دے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ اس سے پوچھو کہ کیا وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ مصیبتوں سے بچاتا رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ اگر وہ ایسا سمجھتا ہے تو یہ اس کا ظام باطل ہے۔ اس کے اس مال کو ناکارہ شے کی طرح اس تباہی کی جہنم میں جھونک دیا جائے گا جو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی اور یوں وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ وما أدراك ما
الحطمة تجھے خدا سے بڑھ کر اور کون بتا سکتا ہے کہ یہ تباہی کا جہنم کیا ہے؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة یہ خدا کے قانون مکافات کی بھڑکائی ہوئی وہ آگ ہے جس کے شعلے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة یہ آگ ان بڑے بڑے ستونوں میں بند کر کے رکھی ہوئی ہے جنہیں یہ لوگ اپنی غلط فہمی اور خود فریبی سے زندگی کے سہارے اور حیات جاوید کے آسرے سمجھے بیٹھے ہیں، یعنی ان کا مال و دولت جس پر انہیں اس قدر بھروسہ ہے خود ہی وہ آگ ہے جو ان کے متاع حیات کو جلا کر راکھ بنا دے گی۔ آسمانی انقلاب میں سرمایہ داروں کی تباہی ان کے اپنے مال و دولت کی وجہ سے ہو جاتی ہے جسے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ اپنی آگ میں آپ جل کر بھسم ہو جاتے ہیں۔